اگر ترجمہ نیکی کرنا ہے ان کی نیکیاں ہیں. مال کو اس کی محبت کے باوجود دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھنے والا. اس میں اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہیں کرنی. پھر اس کے بعد وہ قریبی ہو، تنہا رہ گیا ہو، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہو، ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور کسی قسم کی دوسرے کے غلامی کے اندر. یہ جو چیز ہے اس کے لیے اقام الصلاۃ انفرادی چیز نہیں. انفرادی طور پہ تو اس وقت میں نے عرض کیا جائے گا جب تک یہ نظام نہیں پورا ہوتا. کہا کہ یہ چیز انفرادی خیرات تک نہ رکھنا اپنے ذہن میں کہ یہ چیز فردن کرتے رہے معاملہ پورا ہوگا. اصل مقصد تو ہے اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. اس ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں ان قوانین کا اتباع خود بخود ہوتا چلا جائے اور مقصد اس کا ہو نو انسانی کو سمانت نشو و نما دیتے چلے جانا. اس کے لیے ضروری چیز ہے باہمی اعتماد کا ہونا، ٹرسٹ کا ہونا. اس لیے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ ہو گیا نظام، یہاں ہو گیا. اب اس نظام کا ٹکراؤ ضروری ہے. مفاد پرست گروہ خواہ وہ اس ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، ان کے ساتھ تو ٹکراؤ ہوگا. اس ٹکراؤ کے زمانے میں اب یہ دیکھیے کہ تکیے دے فقیروں کا مذہب نہیں، ابلاہ مسجد کا بھی مذہب نہیں، یہ مجاہدین کا دین ہے. یہاں اس ٹکراؤ میں جو صورت پیدا ہونی ہے اسی کے ساتھ یہ کہا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. ہلکے پیمانے کے اوپر کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی واقعہ گزرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، قحط پڑتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس میں ہمت ہار کے بھاگ نہیں اٹھتے. والصابرین تو پھر یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ اپنے یہاں اس کو لیں گے اردو یا پنجابی میں صبر، اس کے تمہارے ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہنے والا بھی سوائے صبر کا چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا. یعنی چارہ چنگا ہوگا. بے چارگی کا نام یہ رکھتے اور اس کے بعد کہنا اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک چارہ ہے جو نہیں. اس کا نام ہے استقامت سے، استقلال سے، ہمت سے برداشت کرنے والا. ذرا دو ہمتی یا بزدلی اس کے اندر نہ آئے، جام کے کھڑے ہو جانے والا، اسے کہتے ہیں صابر. معاشرے کے اندر کوئی اس قسم کا ہنگامی حادثہ ہو یا باہر سے اس چیز کو توڑنے کے لیے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی آئے، جنگ ہو جائے کسی کے ساتھ، ان معاملات میں ہمت سے، استقلال سے جم کے کھڑے ہو جانے والے. آگے عجیب چیز آئی، یہ پوچھتے نا تم کہ مومن کون ہوتا ہے، یہ پوچھتے تھے تم کہ پھر اس کے ایمان کی صداقت کا ثبوت کیا ہوتا ہے. یہی سوالات تھے نا تمہارے دل میں. ہم نے بتا دیا کہ یہ محض رسومات کو ادا کر لینے والا، محض زبان سے چند کلمات کہہ دینے والا، نہ یہ مومن ہے، نہ یہ عمل ہے، نہ یہ بر ہے، نہ یہ تقویٰ ہے. وہ چیزیں یہ ہیں وہ کہیں ہیں. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہیں. دیکھا آپ نے نتائج دلیل بن گئے دعوے کی صداقت کا. یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو ایمان کا فائدہ کچھ نہیں ہے اگر وہ عمل کے اندر اس کا اظہار نہیں ہوتا. ہزار فارمولے آپ کو یاد ہو، ڈاکٹر کو لاکھوں نسخے اخبار ہوں، کسی مریض کو نہ دے، مریض اس کو درد کے نہ دیکھے، اس کا نتیجہ نہیں نکلے، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ وہ تو فقیہ شہر قاری ہے لغت ہے حجازی کا، وہ قاری ہے. اولئک الذین صدقوا. سوال تمہارے یہاں پیدا ہوتا تھا، سب سے بڑی چیز یہی ہے نا متقی کون ہوتا ہے؟ اولئک ھم المتقون. یہ ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے دعویدار تھے. یہ کچھ کر کے دکھاؤ. اب یہ چیز آئی لیسل برا ہم تولی وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم نے ان تمام جزیات اور رسومات کی ایک ایک تفصیل کو ٹھیک ٹھیک اندازے اور قاعدے کے مطابق ہم نے یہ درست کر دیا اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ ہاں جناب تمہاری نماز ہو گئی. تیری نماز نہیں ہوئی ہو، وہاں سے بلکار آتی ہے سر. اچھا جی تو کم تو کھلو جانا ہوگا جی، کیوں نہیں ہوئی ابھی؟ میں دیکھا کہ تیرے انگوٹھے جو سن وہ کرنا بھی لاؤ نہیں چھوا ہوگا، تھلے میں یہیں آ گیا. پھر مڑ کے پاس کر گل ہوئی نا، جا منظور ہو گئی.
تو پہلا کی نہیں سی ہوا بڑا منہ ہو گیا یہ تو کہتا ہوگی نہیں نصیب آنے والا پہلے نہیں ہوئی تھی تو اس کو مانے یہ تھے تو وہ نتیجہ نہیں نکلا تو اس نماز سے نکلنا چاہیے تھا تمہیں بتانا پڑے گا کیا نہیں ہوا کیوں نہیں میری نماز قبول ہوئی تمہیں کیسے پتا چل گیا مجھے سمجھاؤ کیسے نہیں ہوئی اب جو تم نے کہا یہ کرو تو اب اس کے بعد بتاؤ کہ یہ کیسے ہو گئی ہے تمہاری بارے ثبوت تمہارے ذمہ ہے وہ کہتا ہے عنایت اللہ جینا چاہتا یہ ہے جنہوں نے اس دعوے کے ثبوت میں کی صداقت میں ثبوت میں ہم پہنچا دیا ہے کہ ہو گئی نماز قبول یہ ہے عزیزان من نظر کی دنیا میں انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے چند الفاظ جو رائے چند حرکات و سکنات جو ہیں ان کو بجا لایا مطمئن ہو گیا کہ جو میرے ذمہ جو کچھ تھا وہ ہو گیا بس اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی کساتی نہیں اس کے پاس کوئی میزان نہیں دین میں ہر عمل کی میزان ہے تلتا ہے ہر آن اس کے نتائج مرتب ہو کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں جب نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے اس ڈاکٹر کو کہ یہ دوائیاں جو میں نے دی تھی اس سے بخار نہیں اتنا کم نہیں ہوا یا تشخیص میں غلطی ہے یا نسخے میں غلطی ہے یا دوائی صحیح نہیں پہنچی یہ کیوں بات ہے اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جو لمبے ہی پہلے پھر بھی اردو آ گئے 1 گھنٹہ 300 مریض پرچی اچھے گل کمپاؤنڈر نال کرتا پیا قلم رجسٹر سے لگتی پی ہے وہ کہتا جی کچھ نہیں ہو جائے گا چل بھائی وہ جی یہ چیز ہوں آئی ہٹ جائے گی نہیں ہوگی جانے میں اسے تو کھڑے ہو کے سوچنا پڑے گا کہاں نقص رہ گیا اس لیے کہ اس کے اس دعوے کی جو دلیل تھی کہ اس نسخے سے اسے آرام ہو جائے گا اس کی صداقت کی دلیل یہ تھا کہ اسے آرام ہو دین اس طرح سے اپنے دعاوی کی صداقت کے ثبوت مہیا کرتا ہے اولئے کا عمل متقون اور یہ چیز تو تھی جو کہیں بیرونی خطرات کے مقابلے میں اس قدر مدافعت اب اس کے بعد یہ جو اندرونی آپ کے یہاں کا دائرہ ہے اس میں اس کے بعد وہ آیا سب سے پہلی چیز جس کے لیے قرآن اہمیت دیتا ہے انسان کی جان کی قیمت انسانی زندگی اس کے نزدیک بڑی گراں بہا متا ہے انسانی زندگی بڑی گراں بہا متا ہے قرآن اس کو بڑی اہمیت اٹیچ کرتا ہے یہ کیوں اتنی اہمیت اسے دیتا ہے اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ مقصد ہے اس کا انسانی ذات یا اس کے نفس یا اس کی خودی یا اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ اور زندگی کی اس سطح پہ جہاں تک یہ ایولیوشن سے پہنچی ہے انسانی ذات کی نشو و نما اس کے جسم کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے یہ ذریعہ ہے اس کی نشو و نما کا تو قرآن اس ذریعے کو اتنی اہمیت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذریعہ ہے تو ذریعہ تو بڑا اہم ہوتا ہے نا سفر پہ جانے والے کے لیے اس کا گھوڑا سپاہی کے لیے اس کی بندوق بڑی اہم چیزیں ہیں یہ جسم انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے لیکن قرآن پھر اس کو مقصود بھی ذات نہیں کہتا اس کو ذریعہ کہتا ہے جب کبھی اس مقصد میں انسانی ذات کی نشو و نما میں اور اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور یہ اس نشو و نما کے راستے میں سدے راہ بن کے کھڑی ہو جائے اس وقت وہ کہتا ہے کہ جان کا دے دینا جو ہے یہ ہے نیکی کی راہ ہے کبھی جان اور کبھی تصویر جہاں ہے زندگی پرزرویشن آف سیلف بہت ضروری ہے کہاں کے لیے ذات کی نشو و نما کے لیے اور اگر یہی اس کے راستے میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ پھر اب اس کا دے دینا جو ہے یہ ضروری ہو گیا انسانی جان کی انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا اور وہ اہمیت اتنی ہے 5/32 5/32 بڑی اہمیت اتنی اہمیت من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا یاد رکھو جس نے کسی ایک کی زندگی نہ حق لے لی وہ بھی جس کے کہ وہ میں آگے بتاؤں گا حق کے اوپر یعنی عدل و انصاف کا تقاضا یہاں ہو جس نے کسی ایک جان کو تلف کر دیا نہ حق کہا یوں سمجھو گویا اس نے پوری نو انسانی کو ہلاک کر دیا
اہمیت آپ دیکھتے ہیں ومن